ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وآقانا وملجانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو کہنا سب جی کے ہیں سب شکوے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو خوشبو میں کفن کو بسانے لگے میری میت کو دلہن بنانے لگے
دوستو اب اٹھا وہ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھا وہ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے دوستو، چین کی نیند سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں سوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، پڑھ لینا یہ کلام آخری زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے ہیں سلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کا یہ جلسہ ایصال ثواب کے عنوان پر رکھا گیا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے دوست، ہمارے رفیق محترم کے والدین کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری دوستی ہے، ان کے لڑکے کے ساتھ بہت دن سے تعلق ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت کا فیصلہ فرمائے۔ دوست بزرگوں، دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کو دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، کوئی وقت لے کر کے نہیں آیا ہے۔ میرے بھائی، آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ دادا، پھر باپ آیا، بیٹا، پوتا، پر پوتا، اس طرح سے دنیا میں آنے کا سلسلہ ہے، لیکن جانے کا سلسلہ بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی پوتا جاتا ہے، دادا رہتا ہے، باپ جاتا ہے، بیٹا رہتا ہے، بیٹا جاتا ہے، باپ رہتا ہے۔ اس طرح دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، دنیا میں جب اللہ نے پیدا کیا ہے ایک امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے، اپنی دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ کو پہچاننے والے بنو کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔
میرے بھائی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آخری زمانے تک، میں قیامت تک رہوں گا یا میری زندگی 60 یا 70 سال سے زیادہ ہے۔ میرے بھائی آج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جہاز اڑ رہی تھی، ابھی ٹیک آف کرنے پر ابھی اڑنے والی تھی کہ اچانک حادثے کے شکار ہوتے ہیں، 240 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ کیا وہ جانتے تھے؟ کیا وہ انہیں پتا تھا کہ اب ہمارا آخری سفر ہو رہا ہے؟ کہ انہیں معلوم تھا اس کے بعد ہم اس دنیا تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ انہیں یہ پتا تھا۔ میرے دوستو، جو لوگ حادثے کے شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ جو اس میں ایمان والے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جنت کا فیصلہ فرمائے۔ دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی اس دنیا میں رہنے نہیں آیا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ موت ہے۔ دنیا میں ہر انسان ہر چیز سے اختلاف کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی حدیث کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی سورج اور ندی نالے کو پوجتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہر چیز پر ہر مذہب کا ماننے والا اختلاف کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن موت سے وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں کہتا ہے مرنا ہے، ہر حال میں کہتا ہے جانا ہے، ہر حال میں کہتا ہے موت کو گلے لگانا ہے۔ مگر موت سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم سمجھو گے کہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم موت سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرو گے، بڑے قلعے کے اندر چلے جاؤ، اس کے دروازے کو بند کر دو گے، تم سمجھو گے کہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر شے کو چکھنا ہے، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، موت آ کر ہی رہے گی۔ اے لوگو، جب موت آئے گی تم کرو گے کیا؟ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر 3 باتوں پر عمل کر لوگے اللہ 2 طریقے کا انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے جن پر عمل کرنے پر اللہ 2 طریقے کا انعام عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے پہلے انعام کا تذکرہ فرمایا، بعد میں اعمال بتائے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے انعام ہے جو ہم 3 عمل کرنے کی وجہ سے ملیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یسر اللہ حتفہ، اے لوگو جو موت کی سختی ہے اللہ اسے آسان کر دیں گے۔ اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے، آسانی والی موت نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو، وہ جو موت کے وقت روح نکلتی ہے وہ ایک خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی امت کی حفاظت فرمائے۔ اے لوگو، اچھی موت کی تمنا کیا کرو، عزت والی موت کی تمنا کیا کرو، اللہ سے مانگو اے اللہ دنیا سے جب ہم جائیں ہماری زبان پر کلمہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں ان سے کہ کوئی آ کر کہتا تھا، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے اگر کوئی آتا تھا مصافحہ کرتا تھا، دعائیں لیتا تھا، حضرت سے کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے۔ فرماتے ہیں حضرت یوں کہتے تھے، کہا کہ میں تو دعا کروں گا لیکن تجھے بھی میرے لیے ایک
دعا کرنا ہوگا۔ حضرت آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے ہم کیا دعا کریں؟ اللہ کے وہ بزرگ کہتے ہیں، کہا کہ نہیں، تمہیں دعا کرنی ہے۔ فرمایا وہ کون سی دعا کریں جو آپ کے لیے؟ حضرت نے فرمایا میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے دعا کرنا۔ لوگوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ہر انسان یہ ڈرتا ہے کہ اس کی موت کیسے آئے گی۔ اگر تم چاہتے ہو اچھی موت آ جاوے، کلمے والی موت آ جاوے، تو تمہیں 3 کام کرنا پڑے گا۔ ایک فرمایا ہے یسر اللہ حتفہ، اللہ موت کو آسان کر دے گا۔ دوسرا وادخلہ جنتہ، کہ موت کے بعد اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ 2 انعام میرے آقا نے فرمایا۔ اب سنیے وہ کون سا عمل یہ کرنے سے اللہ ان 2 انعام کا مستحق فرماتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ میرے اور آپ کہ آقا امام الانبیاء، تاج الانبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہا کہ سب سے پہلا جو آپ کو عمل کرنا ہے وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، فرمایا کہ اپنے کمزوروں پر نرمی کا معاملہ کرے، اپنے ماتحتوں پر نرمی کا معاملہ کرے، اپنے چاہنے والوں پر نرمی کا معاملہ کرے، اپنے پڑوسیوں پر نرمی کا معاملہ کرے، اپنے دوستوں پر نرمی کا معاملہ کرے۔ آج یہ عمل دوست بزرگوں ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نہ ہم اپنی زبان سے، نہ کوئی انسان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی بھائی محفوظ ہے، نہ ہمارے پیر سے کوئی انسان محفوظ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، تاج الانبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، آپ کی سنت پر چلتی ہے، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ نوافل تو نہیں پڑھتی، فرائض ادا کرتی ہے، تہجد تو نہیں پڑھتی، فرائض ادا کرتی ہے، روزہ تو نہیں رکھتی، فرائض روزے رکھتے ہیں، نفل عبادت عمل تو نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کی قول سے، اس کے فعل سے ہر انسان محفوظ ہے، پڑوسی محفوظ ہے، گھر میں محفوظ ہے، بھائی محفوظ ہے، بہن محفوظ ہے، ہر علاقے والے محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ آج اپنی انسان اپنے فعل سے، اپنی قول سے کوئی انسان بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے جہنمی ہونے کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، دوسرا مومن محفوظ نہ رہے۔ آج دیکھ لیجئے بھائی بھائی سے محفوظ نہیں، بھائی بہن سے محفوظ نہیں، باپ بیٹے کا بنتا نہیں، بھائی بیٹا باپ کا بنتا، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں ہم مسلمان ہیں میرے دوستوں، ایک گھر سے ایک پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ زمین کی لڑائی ہے، ایک والی زمین دبالی پوری زندگی گزر جاتی ہے، موت کو گوارا کرتا ہے، بھائی کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائی نہ وہ باپ کی بات کو سننے کو تیار، نہ ماں کی بات کو سننے کو تیار، وہ کسی کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تکلیف دیا ہے میں اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں معاف کرنا سیکھ جاؤ۔ آقا نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں جو تم سے رشتے کو توڑتا ہے تم جوڑنے کی فکر کرو، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے بھائی میرے دوست بزرگوں، آج کون ہے جو معاف کرنے کو اپناتا ہے، معافی کو اپناتا ہے؟ میرے بھائی اس لیے یاد رکھو اپنی زندگی کے اندر اس زبان کی حفاظت کرو، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرو، اعضاء کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو
آپ کے قول اور فعل سے، آپ کی عمل سے لوگ آپ کو تکلیف پہنچے، لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کو ایذا پہنچے، اس سے آپ پرہیز کیجئے، اور پرہیز کریں گے ملے گا کیا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ موت کو آسان کر دے گا، آسانی والی موت نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو ایک دن جانا ہے، وہ موت ہے، ہمیں ہڑپ لے گی، موت یہ نہیں دیکھے گی بیٹا ہے یہ ابھی کماتا نہیں ہے، ملال ہے یہ بڑا ہوا نہیں ہے، یہ چل نہیں پا رہا، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6-8 مہینے کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اگر میں اس کے باپ کو اگر میں اپنا محبوب بنا لوں تو اس کا کیا بنے گا؟ موت یہ نہیں دیکھتی بیوی کو لے جانے سے شوہر کا کیا بنے گا، شوہر کو لے جانے سے بیوی کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میرے بھائی ایسی موت دنیا سے جاؤ، لوگ تمہاری موت پر، لوگ تمہارے جنازے پر رشک کرنے لگیں گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ بھی وہ انتظار کر رہا ہے۔ قبر بھی یہ کہہ رہی ہے، ایک قبر کہتی ہے جب ایک مردے کو اس دنیا کے اندر قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے